فضائل پر دوسری روایت کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی شان کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، یہ روایت جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اسے حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس شریف میں نقل فرمایا ہے، اور بڑی پیاری روایت ہے اور بڑا عالی مقام ہے سیدنا علی مرتضیٰ کا۔ اور جب اس روایت پر غور کریں گے تو سیدنا علی مرتضیٰ کی شان پر نظر ڈالنے کے بعد ہر انصاف پسند اور صاحب ایمان مومن کا دل اور بھی خوش ہوگا کہ جب شان علی مرتضیٰ یہ ہے تو پھر اللہ کے حبیب کی شان کیا ہوگی، یا جب ان کی شان اور مقام یہ ہے تو پھر اللہ کے حبیب کا درجہ اور مقام کیا ہوگا۔ اس روایت کو تفصیل کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، بھئی سرکار کی شاہزادی ہے، گفتگو چل رہی ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا عرض کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یا رسول اللہ ایک بات مجھے سمجھا دیں کہ اور دنوں میں تو میں دیکھتی ہوں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رات بھر بیدار رہ کر کے اور یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، بات کو سمجھتے چلیں گے۔ سیدہ فاطمہ زہرا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور راتوں میں تمہیں دیکھتی ہوں اور دنوں کی راتوں میں حضرت علی مرتضیٰ بیدار رہتے ہیں، یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جمعہ کی رات میں دیکھتی ہوں کہ وہ نیند میں رہتے ہیں، آرام کرتے رہتے ہیں، جبکہ جمعہ کی رات بڑی عظمت کی رات ہے، جمعہ کی رات برکت و رحمت کی رات ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ کا اس رات میں آرام کرنا اور نیند کی حالت میں رہنا، یا رسول اللہ اس میں اگر کوئی راز ہے تو واضح فرما دیجئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اے شاہزادی فاطمہ یقیناً جمعہ کی رات افضل ہے، باعث برکت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سنو علی مرتضیٰ پر رب کریم کا بڑا خصوصی کرم ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب کہ رب تعالیٰ کا علی مرتضیٰ پر بڑا خصوصی کرم ہے، اور غالباً روایت کے الفاظ میں یہ ہے کہ جمعہ کی رات اللہ نے علی مرتضیٰ پر صدقہ فرما دی ہے، یعنی اس رات ان پر خصوصی کرم ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، آگے سرکار فرماتے ہیں کہ رب کا کرم ہے کہ وہ روح علی مرتضیٰ کو ایک سبز نورانی پرندے کی شکل میں اپنی قدرت سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ سرکار کے فرمانے کا مقصد کہ روح علی مرتضیٰ کو رب تعالیٰ ایک سبز پرندے کی شکل عطا فرماتا ہے، اور اس کو وہ اختیار ہے کہ ساتوں آسمانوں میں جہاں چاہے پرواز کرے، کوئی روکنے والا نہیں، ساتوں آسمانوں میں جہاں چاہے وہ پرندہ پرواز کرے، رب کی عبادت کرے، رب کی یاد کرے، رب کا ذکر کرے، کوئی روکنے والا نہیں۔ یعنی بظاہر وہ بستر پر ہوتے ہیں لیکن ان کی روح سبز نورانی پرندے کی شکل میں آسمان کے گوشے گوشے میں پرواز کرتی ہے اور رب کی عبادت کرتی ہے۔ تو علامہ
صفوری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ آسمان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر روح علی مرتضیٰ نے عبادت نہ کی ہو. یہ میرا قول نہیں ہے، یہ حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں اسی روایت کی روشنی میں کہ ساتوں آسمانوں میں ایسا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جہاں پر روح پاک علی مرتضیٰ نے عبادت نہ کی ہو. پھر وہیں پر تائید میں بڑی پیاری روایت اور نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ جلوہ فرما ہے، صحابہ بھی ہے، گفتگو چل رہی ہے. سیدنا علی مرتضیٰ کی اس وقت کیفیت بڑی عجیب اور پیاری ہے. آپ فرماتے ہیں حاضرین سے کہ اے لوگوں، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. سیدنا علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. سلونی اما دون العرش، یعنی اگر تم چاہو تو کسی بھی آسمان کے کسی گوشے کا راستہ عرش تک پوچھنا چاہو میں تمہیں بتا دوں گا. یہ سیدنا علی مرتضیٰ کی شان ہے. سلونی اما دون العرش، یعنی ساتوں آسمان کے کوئی راستے ہوں، کوئی گوشہ ہو، کوئی مقام، حتیٰ کہ عرش اعظم تک جہاں میری روح کی رسائی ہے، جہاں کا راستہ چاہو میں تمہیں راستہ بتا دوں گا اور نشاندہی کر دوں گا. تو علامہ صفوری پھر نقل کرتے ہیں کہ اسی وقت حضرت روح الامین علیہ السلام سیدنا علی مرتضیٰ کے سامنے جلوہ فرما ہے، مگر لباس بشری میں، اپنی اصل صورت ملکی میں نہیں، لباس بشری میں جلوہ فرما ہے. اور سلام کے بعد پوچھتے ہیں اے علی مرتضیٰ، جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ساتوں آسمانوں کا معاملہ دون العرش، یعنی عرش تک کے سارے معاملات، جس گوشے کا سوال کرو تو میں تمہیں بتا دوں گا، تو اتنا کرم فرما کر بتائیے کہتے روح الامین اس وقت کہاں جلوہ فرما ہے. روایت ہے نزہت المجالس شریف کی، کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کہاں تشریف فرما ہے بتا دیجئے. جب آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ زمینوں کے راستے سے بھی واقف ہیں، آسمانوں کے راستے سے بھی واقف ہیں، تو وہی عرش تو سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے، تو آپ سدرۃ المنتہا سے بھی واقف ہوں گے. اشارہ یہی ہے کہ حضرت جبریل کا مقام تو سدرۃ المنتہا ہے، تو بتا دیجئے کہ اس وقت وہ کہاں جلوہ فرما ہے. علامہ صفوری نقل کرتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، کچھ لمحات تک غور سے دیکھا، پھر اپنے دائیں دیکھا، اپنے بائیں دیکھا، سامنے نگاہ دوڑائی، پیچھے دیکھا، زمین پر نظر ڈالی، گویا تحت الثری تک دیکھا، اور اس طرح دیکھنے کے بعد مسکرا کر فرمایا روح الامین کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ ہی میرے سامنے جلوہ فرما ہے.